الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. گرامی قدر حاضرین محفل، آپ احباب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہماری اس وقت کی نشست میں کسی دینی مسئلے پہ آپ حضرات سے گفتگو ہوتی ہے. آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو کچھ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کے فیضان سے مجھ گناہگار کو اپنے دین کی سمجھ نصیب فرمائی ہے، اس کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ باتیں آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں، تاکہ آپ اور آپ کے وسیلے سے آپ کے جاننے والوں تک دین حق کی وہ بات پہنچ سکے، اور اگر وہ ہماری رہنمائی کا وسیلہ بن سکے تو یقیناً کسی ایک شخص کی بھی رہنمائی کا ہم وسیلہ بن جائیں تو وہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بن سکتا ہے. دوستان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ، مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کی طبیعت پہ کیسا گزرا ہے، لیکن میرا ایک اپنا ذوق بھی تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے پاس قراء حضرات اتنی تعداد میں ہو جائیں کہ میں انہیں بٹھاؤں، وہ قرآن کی تلاوت کریں اور ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنیں، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ سنت جو ہے وہ ہم پوری کر سکیں. ہم کہتے تو ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ رب العزت سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم قرآن کی سماعت کرنے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے دور رہتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا قرآن اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف میں اتارا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی
اور نام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں کوئی نعت رسول پڑھتا ہے تو ہم اس کو بے شمار داد دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی زبان سے کی گئی نعت جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، جس کا ہم دعویٰ تو بڑے زور سے کرتے ہیں کہ سارا قرآن رسول کریم کی نعت میں ہے، لیکن وہی نعت جب ہمیں پڑھی جاتی ہے، نہ ہماری زبان سے واہ واہ نکلتی ہے، نہ ہماری جیب سے داد نکلتی ہے، نہ ہم قاری قرآن کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں قاری حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اچھی تیاری کر کے آیا کریں، خوبصورت قرآن کی آیات بینات کو مزید نکھار کر ہمارے سامنے پڑھنے کے لیے آیا کریں، اور ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے، اور ہماری یہ نشست جو ہے اس میں ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سنیں گے، تاکہ اللہ رب العزت کے حضور ہمارا یہ ایک دلیل ٹھہر جائے کہ اے رب کریم ہمیں تیرے کلام کی سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، لیکن تیرے محبوب کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے تیرے کریم محبوب جو ہیں وہ اپنے خوش الحان صحابی کو بٹھا کر ان کو کہا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرو، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قرآن کو سنا کرتے تھے، اور ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس سنت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تیرے کلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ نشست اسی نیت سے بیٹھنے کی وجہ سے ہماری مغفرت کا وسیلہ بن سکے۔ دوستان محترم، دور حاضر میں ہمیں بہت سی پریشانیاں لاحق ہیں، بہت سے مسائل لاحق ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں تک حق بات پہنچانی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پہ لگاتار گفتگو ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک ہی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بات کی ضرورت زیادہ محسوس کی جائے اس کا بار بار تذکرہ اور ہر جگہ تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گمراہی دین سے دوری کے لیے بے دین لوگ، دین بیزار لوگ اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، وہی ہم لوگ جو سیدھی راہ پہ ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کچھ لوگ دین کے مصلح کے صورت میں، اصلاح کرنے والے کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہتات ہے، ان کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے جس نے جو کتاب پڑھی ہے اس کے مطابق اس نے اپنا مکتبہ فکر رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی نئی بات کہہ رہا ہے، نئی بات اس دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ نئے عقیدے کی گنجائش ہے، نہ کسی دینی نئے رسم و رواج کی گنجائش ہے۔ جو دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں
اور جو عقیدہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کے گئے ہیں، ہمارے لیے نجات اسی دین اور اسی عقیدے میں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے، میں تو ایسے لوگوں کی کسی ویڈیو کو نہیں سنتا، اور اب آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی بات سنیں اور اس کے بعد سن کر اپنے طور پہ پریشان ہوں، کہیں سے دلیل ڈھونڈنے نکلیں کہ یہ شخص کیا بات کہہ گیا ہے، اس سے کہیں بہتر یہ عمل ہے کہ جب کسی ایسے بد کردار کی، بد فطرت کی، بد مذہب کی گفتگو ہمارے سامنے آئے تو اس کو سنا ہی نہ جائے۔ جب ہم اس کو سنیں گے ہی نہیں، وہ پروموٹ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم اس کو سنیں گے ہی نہیں تو اس کی بات جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچ کر ہمارے ذہن اور ہمارے دل کو خراب بھی نہیں کرے گی۔ لیکن پھر بھی دوستوں کی زبانی باتیں پہنچتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اعتراض ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر سن کے ان کے چہرے پہ پریشانی آ جاتی ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آپ کو گفتگو کرتے نظر آئیں گے، ان پہ اعتراض کرتے نظر آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سی راہیں کھل چکی ہیں، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نے اس رستی کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے جو اعتدال کی راہ والی ہے۔ اس دین میں اگر کوئی افراط کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ خیال رکھنا، میری محبت میں افراط و تفریط سے پرہیز کرنا، نہ مجھے شرک کے دائرے میں ڈال دینا کہ مجھے اللہ سے ملا دو، اور نہ میری ایسی تنقیص اور توہین کرنا کہ میری رسالت سے مجھے گرا دو، بلکہ میری محبت کو بھی افراط و تفریط سے پاک رکھ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میری محبت کو بھی افراط و تفریط سے پاک رکھنا ہے۔ تو اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں بھی ہمیں افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے ہم نہ زیادہ آگے نکل سکتے ہیں، نہ اس دائرے سے جو ہے وہ کم تر دائرے میں جا کر آپ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی اہل بیت اطہار ہوئے، آپ کے صحابہ کرام ہوئے، اولیاء کرام کی ذات ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں جہاں پہ بھی افراط ہو رہا ہے، اگر کوئی صحابہ کرام سے محبت میں افراط کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت میں تفریط کرتا ہے تو ہمیں وہ بھی قبول نہیں ہے۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں افراط کرتا ہے اور صحابہ کی محبت میں تفریط کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو ہمیں وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ہمیں یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، اور اعتدال یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر صحابی سے پیار ہے، اعتدال یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد سے پیار ہے۔ دوستان گرامی، سب صحابہ کے بارے میں تو ظاہر ہے وقت لگے گا، اور انشاءاللہ میں آپ تک ہر ایک کے بارے میں لوگوں کی جانے والی گفتگو اور ان کے اعتراضات کو کے جوابات کو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پہنچاتا رہوں گا۔ لیکن جو معاملہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
آپ سے وفا کرنے والے، آپ پہ جان نثار کرنے والے، آپ سے بے پناہ محبت رکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے اعتراضات، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، ان پہ اعتراض کرنا، ان کا نام سن کے بپھر جانا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا یہ اہل سنت کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں زبانوں کو خاموش رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو گزارش پہلی یہی کروں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی صحابہ ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے تمام علماء، خواہ ان کا تعلق جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے ہو، امام ابو حنیفہ سے ہو، امام شافعی کی صف سے ہو، امام مالک کی صف سے ہو، اہل سنت و جماعت کے تمام علماء جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ صرف ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ وہ جو صحابی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی جھگڑے میں آئے ہیں اور جو بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آ گئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ہماری زبان جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کرنی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں لینا، ان کی کوئی تعریف نہیں کرنی، تو بات یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں حضرت طلحہ و زبیر بھی آئے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے کے گئے۔ ویسے تو قرآن نے سارے صحابہ کو جو ہے وہ بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ سب صحابہ سے راضی ہے اور جنت اسی کو ملنی ہے جس پہ اللہ راضی ہے۔ جنت میں نہ میں ٹکٹ دے سکتا ہوں نہ کوئی اور ٹکٹ دے سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ ایک ہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ لکھ کے دے دے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ میرے محبوب، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے ہر غلام کے لیے اپنی رضا کو لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ کریم سب سے راضی ہے تو ہمیں کسی صحابی کے بارے میں بھی، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ان لوگوں کی بات سنی جائے نا تو وہ بات اس ترتیب سے کرتے ہیں کہ انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار واقعی اگر ایسی بات ہے تو پھر نہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں نہیں، میں یہ بات جو ہے وہ اس ہستی کو نہیں مان سکتا۔ تو آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج کی اس گفتگو کو لے کے اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے، جو لوگ بھی سوشل میڈیا سے منسلک ہو رہے ہیں، ان کے جو سب سے زیادہ ذہن خراب کیے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس پہ بات کی جا رہی ہے اور جس بات کی وجہ سے ہمارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل بھی رکھتے ہیں اور اپنا دین برباد بھی کر لیتے ہیں، وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ جب ہمارا عقیدہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی خراب ہو گیا تو یاد رکھیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں غلط گفتگو کرنے سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے ومن آذانی
جس نے مجھے تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم جتنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، اگر ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط نظریہ رکھیں گے، غلط سوچ رکھیں گے، کچھ بھی غلط ہمارے ذہن میں آ جائے گا، ہم جتنی مرضی نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، اچھے عقیدے سے رہیں، ہمارا ایمان برباد ہو گیا۔ جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے جس پہ میرے محبوب نے اعتماد کیا تھا تجھے اس پہ اعتماد نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد آپ اسلام لے کے آئے تھے، لیکن آپ نے اپنے ایمان لانے کا اظہار نہیں کیا، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں آپ نے آپ کی بیعت میں آئے، اور پھر اس کے بعد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی رہے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شام کے ملک پر ایک لشکر دے کر جو ہے وہ حملہ کے لیے بھیجتے ہیں، اور یزید بن معاویہ اس لشکر کے ساتھ شام کو فتح کرتے ہیں، اس علاقے کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فتح کر لیتے ہیں تو ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ میں تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حالات کیا تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر بنے اور شام پہ ان کی حکومت آئی تو وہ کس طریقے سے آئی تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایک لشکر شام کی طرف جاتا ہے، اور اس میں یزید بن ابو سفیان بھی ہیں اور معاویہ بن ابو سفیان بھی ہیں، اور یہ دونوں شام کی طرف جاتے ہیں، شام کو فتح کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابو سفیان کو وہاں پہ گورنر مقرر کر دیتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو یزید بن ابو سفیان کی وفات ہو جاتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی اپنے بھائی کی جگہ وہاں پر گورنر کے فرائض سر انجام دو، اور حضرت امیر معاویہ وہاں پر جو انتظام و انصرام ہے اس شام کے پورے صوبے کا، اس کا اہتمام سنبھال لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو وہاں کی حکومت پہ قائم رکھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں، مملکت اسلامیہ کو وسعت بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا جو حکمرانی کا علاقہ تھا وہ 22.5 لاکھ مربع میل تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلامی سلطنت ہے وہ 42 لاکھ مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ یہ جو 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ پھیلا ہے، اس کو وسیع کرنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی افواج کا کردار بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مدینہ سے دور شام کی طرف چلے گئے۔ ان کے درمیان اور مدینہ کے جو حاکم رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو رابطہ تھا
وہ فقط پیادوں کے ذریعے سے، خبریں دینے والوں کے ذریعے سے ہی تھا۔ وہ شام میں بیٹھے تھے، یہاں مدینہ میں باقی احباب جو ہے وہ امیر المومنین جو تھے وہ حضرت عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے، وہ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ اور جب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جو اختلافات ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے کہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے۔ اگر ایک ہی جگہ پہ رہنے والے ہوتے، قریب قریب کے شہروں میں ہوتے تو شاید اتنا جو ہے وہ معاملات خراب نہ ہوتے، لیکن معاملہ یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ یہاں سے جو ہے وہ اس مدینہ کی سرزمین سے کوچ کر چکے تھے، اور ان کا یہاں کے لوگوں کے ساتھ واسطہ تعلق زیادہ نہیں تھا، شام کے لوگوں کے ساتھ واسطہ تعلق زیادہ تھا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سال گزر چکے تھے شام پہ حکومت کرتے۔ اور اب آپ ایک اور بات سوچیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو شام کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر تو وہاں پر قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، جب تک ہم ان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب ان کی یہ کیفیت کو دیکھ کر، ان کے غصے کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کا جو ہے وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیں، ان سے حساب لیں، پھر میں اور میری یہ شام کے ملک کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم شام رہے، گورنر شام رہے۔ تاریخ کا کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مورخ بھی آپ کو ان جو ادوار گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا ہے، ان سارے ادوار میں تاریخ کی کوئی کتاب، کوئی مورخ، خواہ وہ دشمن ہے خواہ وہ دوست ہے، وہ کسی ایک کی گواہی نہیں لے کے آ رہا کہ کسی ایک شخص نے شکایت کی ہو کہ امیر معاویہ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ ورنہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہوتا تھا تو امیر المومنین کو شکایت آتی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کوئی گورنر ذرا سا کسی کا حق کھاتا تھا، ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی سختی کرتا تھا، ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بندہ پیش ہو جاتا تھا، جناب آپ کا فلاں گورنر جو ہے وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، فلاں گورنر جو ہے وہ ہم پہ ہمارا وہ حق کھا رہا ہے، فلاں گورنر نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لیکن ان سارے سالوں میں جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو دعوے سے کہتا ہوں، کہیں سے کوئی ایک مثال لے کے آئے، ایک بندہ کھڑا ہو کے وہ یہ گواہی دے کہ جو شام کا گورنر ہے امیر معاویہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں چل رہا، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات سے ہٹ کر لوگوں میں عمل کر رہا ہے، امیر معاویہ عیاشی کر رہا ہے، شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کوئی ایک تنقید دکھا دے
کسی نے نہیں کی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ شام کے گورنر نے فلاں وقت میں فلاں ظلم کیا تھا اور خلیفہ کے دربار میں آ کر شکایت ہوئی تھی. نہیں، وہ ظلم نہیں کر رہے تھے، وہ انصاف کی حکومت کر رہے تھے، اسی وجہ سے شام کے لوگ ان سے مطمئن تھے. وہ انصاف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. تو جو امیر معاویہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی لے کے چلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آنے پہ انہیں کیا ایسا مسئلہ تھا کہ وہ رسول کریم کی شریعت کو چھوڑ دیتے؟ انہیں حکومت کی لالچ ہوتی، حکمرانی کی لالچ ہوتی تو وہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنی بیعت لیتے. کوئی ایک مثال نہیں ہے، کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنا عرصہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا چلتا رہا، جتنا عرصہ بھی یہ آپ اس میں ناراض رہے، کسی ایک وقت میں امیر معاویہ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے بیعت لی. کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے. نہ آپ نے ظلم و زیادتی کی، نہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے اپنی بیعت لی، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہیں، تو کیا آپ اپنی امارت یا اپنی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. امیر معاویہ کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. آج علی کرم اللہ وجہ الکریم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کل جو پہلا شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والا ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا. اس لیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین رہے، خلافت پہ متمکن رہے، آپ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ مطمئن تھے. لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت جتنی شورش پھیل چکی ہے، جتنے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اگر میں ابھی سے ان صفوں سے ان قاتلین کو نکالنا شروع کروں تو بغاوت اور پھیل جائے گی، قتل و غارت اور زیادہ عام ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اپنے علم اور اپنے اجتہاد سے اس بات پہ تھے کہ ہم ابھی تھوڑا صبر کر لیں اور جب معاملات پہ گرفت مضبوط ہو جائے اس کے بعد قاتلوں کو کٹہرے میں لائیں. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شام کے لوگوں کے دونوں طرف کے حالات ایسے تھے کہ ادھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صف میں جو دشمن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہ شورش کرنے پہ ابھرے ہوئے تھے، اور اس طرف حالات یہ تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شام کے لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، امیر المومنین سے بے تحاشا جو ہے وہ وفا رکھتے تھے، وہ اس بات کی قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے لیکن قاتلین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑیں گے. اور امیر معاویہ یہ حالات دیکھ رہے تھے تو وہ یہ اپنے اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے لگے کہ میں اگر آج بیعت کر لیتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مجھے معزول کر دیتے ہیں، گورنر سے اتار دیتے ہیں، تو خلیفہ کی اطاعت کرتے ہوئے مجھے اپنا یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. اور اگر میں عہدہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ گورنر
کوئی اور آتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہے تو یہ لوگ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، خلیفہ کے گورنر کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، دین میں انتشار پھیل جائے گا۔ وہ اپنی جگہ اپنے اجتہاد کے مطابق یہ سوچ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بعد میں اور شام کے یہ سارے لوگ آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ خلافت کے جو ہے وہ چاہتے تھے، امارت چاہتے تھے، اپنی حکمرانی چاہتے تھے، تو یہ سارے اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے علماء اہل سنت جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہمارا عقیدہ کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو شرح مواقف میں قاضی شریف جرجانی آپ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کی تعظیم اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع سے باز رہنا یہ واجب ہے۔ آیا ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ہمیں اپنی محبت کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ جہاں عقیدے کی بات آتی ہے وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت کی ہمارے لیے تعلیم کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے کہا کہ تمام صحابہ کی تعظیم اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع سے باز رہنا یہ واجب ہے۔ شرح عقائد نصفی ہماری ایک عقیدے کی کتاب ہے جس کو ہماری مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو روکا جائے گا کہ وہ تمام صحابہ کا ذکر سوائے اچھی بات کے اور کسی طریقے سے نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں بھی زبان کھولتا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یار وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھے اچھا تو نہیں لگا لیکن میں نے اس کی بات کو سن لی، آئندہ اس کی محفل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ شخص جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا تو میں جو ہے وہ اس کی محفل سے اٹھ کے آ گیا۔ یہ جو اس سے اعراض برتنا ہے یہ ہمارے علماء نے نہیں کہا، ہمارے علماء نے کہا کہ لوگوں کو روکا جائے گا۔ جو شخص کسی صحابی کا ذکر ادب و احترام سے نہیں کرتا اس کو کھڑے ہو کے روکو کہ یار تم غلط کر رہے ہو۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جس نے ایک لمحہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی زندگی کا دے دیا وہ ہمارے 1000 سالوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، زندہ باد۔ امام نووی صحیح مسلم کی آپ نے شرح لکھی ہے اور اہل سنت کے ایک ممتاز امام ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل سنت اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ تمام صحابہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں اور ان کے آپس کے اختلاف کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ اہل سنت کا موقف یہ نہیں کہ جس صحابی نے اختلاف کیا ہے اسی کے بارے میں خاموش ہو جائیں، نہیں، صحابی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کے جو اچھے کارنامے ہیں ان کو گنوائیں گے بھی، لیکن جو ان کا آپس میں اختلاف ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں اور ان کے جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اچھی تعویل کریں۔ امام نووی کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں تو اچھی بات کریں اور ان کے جو جھگڑے بامی ہوئے ہیں ان کی لوگوں کے سامنے اچھی تعویل کر کے بات کریں، یعنی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں کے ذہن میں صحابہ کی توہین کا پہلو آئے، لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ صحابہ سے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کریں، کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ آج کل جو
مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ایمان برباد کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو صحابہ کی نفرت لوگوں کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں، جبکہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کی جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کی اچھی تعویل کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یار نہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اچھائی کا یہ پہلو بھی نکل سکتا ہے، تاکہ کسی صحابی کے بارے میں کسی انسان کے ذہن میں بدگمانی نہ آئے، اس لیے کہ صحابی کا بڑا رتبہ ہے، صحابی کا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابی کوئی بھی آ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جہت میں، اس ایک نشست میں صحابی کو ولایت کے تمام مراتب جو ہیں وہ طے کرا دیا کرتے تھے، یعنی وہ ایک نشست جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر شخص بیٹھا کرتا تھا، وہ جو صوفیاء اپنے 40 سال گزار دیتے ہیں، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اپنی اصلاح کے لیے 10 سال میں نے جو ہے وہ گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا، 10 سال میں نے چاول کھائے، چاول کھانے کے بعد پیاس لگتی تھی، میں نے پانی نہیں پیا، 10 سال میں صرف پانی پیتا رہا، میں نے کوئی خوراک نہیں کھائی، اور 10 سال میں نے بالکل روزے رکھے، نہ پانی پیا نہ خوراک کھائی، کس لیے؟ اپنی تصفیہ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ اور حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جب صحابی نبی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا، اس ایک نشست اور ایک لمحے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی وہ ساری صفائی باطن کی فرما دیا کرتا۔ تو جن صحابہ کی صفائی جو ہے انہوں نے خود نہیں کی، انہوں نے اپنے اندر کو خود صاف نہیں کیا، جن کو صاف رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے تزکیہ کے لیے آئے، اور ہمارا تزکیہ تو آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن جو صحابہ آپ کی صفوں میں بیٹھے تھے، رسول کریم اپنی گفتگو سے ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اپنی نظروں سے ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اپنی توجہ سے ان کا تزکیہ فرماتے تھے۔ جن صحابہ کا تصفیہ و تزکیہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہو، غلام یہ سوچے کہ اس صحابی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، پھر ہم وہ کمی کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پھر ہم وہ کمی صحابی کی زندگی میں نہیں ڈھونڈ رہے، رسول کی تربیت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نقص نکالا وہ جہنمی ہے، اس کے نعرے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو لوگ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں، ہمارے ائمہ تو فرماتے ہیں کہ جو ان کے جھگڑے ہیں، جب ان کے بارے میں بات کرنی پڑ جائے تو اس کی اچھی تعویل کریں۔ تعویل کا مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ کریں، اس کی ایسی تشریح کریں کہ لوگوں کے ذہن میں ان کے لیے کوئی خرابی کا پہلو نہ آئے بلکہ اچھائی کا پہلو آئے۔ اور میں آخر میں وہ اچھائی کا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مکتوب میں کہ یہ اکابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہوا و ہوس اور کینہ و حرص سے پاک ہو گئے تھے۔ ان حضرات کے اختلاف کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اکابر یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت کی برکت سے ہوا و ہوس اور کینہ و حرص سے پاک ہو گئے تھے۔ یعنی ہمیں کسی بھی صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بی بی پاک کا حق مار لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر ظلم کی کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟
جس ابو بکر نے اپنے بچپن سے لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال تک آپ کے ساتھ زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ گزارا، اس ابو بکر کے اندر ظلم کی کوئی کیفیت آ سکتی ہے؟ جس ابو بکر نے حلم والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنی ساری زندگی گزاری اور ان سے تربیت حاصل کی ہو، اس ابو بکر کی زندگی میں حلم کے سوا ظلم آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ بات کر جاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں بات کر لی، کبھی کسی صحابی کے بارے میں بات کر لی، تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ تمام صحابہ جو ہیں ان کے اندر حرص، دنیاوی حرص نہیں تھی جیسے ہم حریص ہیں۔ ہم عہدے کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں ہوتے ہیں، حکمرانی کی لالچ میں ہوتے ہیں، اور ہزار لالچیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرما دیتے تھے تو اب ہمیں یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کسی بھی معاملے کی کوئی لالچ ہے۔ اور یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ جو جب خناس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی لالچ میں علی کی مخالفت کی، تو اسے کہا کرو کہ نہیں، میرے نبی کا صحابی جو ہے وہ لالچی نہیں ہو سکتا، اسے حکومت کا لالچ نہیں ہو سکتا، وہ حرص و ہوس سے پاک ہوتا ہے، وہ میرے تیرے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے میرے تیرے جیسا، تو کیا دنیا کے جتنے اقطاب، شہداء، صلحاء آ جائیں وہ میرے نبی کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب کائنات کے اتنے اتنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ میرے صحابی کے قدموں کے ساتھ لگی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کہاں یہ تصور کر لیں کہ ان کے اندر بھی ہمارے جیسی ہوا و حرص ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حرص و ہوس سے پاک ہیں۔ ان حضرات کے اختلاف کا آپ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چاہیے، یعنی دوسرے کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور صحابہ کسی معاملے پہ اختلاف کرتے ہیں، دوسرے کسی کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، صحابہ میں کہیں کوئی اختلاف کی بات آتی ہے تو وہ جو صحابی کا اختلاف ہے رسول کریم کی نسبت کی وجہ سے، تمہارے اندر یہ جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے مصلحت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے قدم سے صحابی کا اختلاف جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ میرے نبی کی صحبت میں رہا۔ اب جو میں آپ کو سب سے بڑی بات بتانے لگا ہوں، جس معاملے میں سب سے زیادہ آگ لگائی جاتی ہے، اور وہ معاملہ یہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی خطبہ دے وہ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالی دے۔ آپ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شخص بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ گالی دیے بغیر نہ کرے۔ تو دوستان گرامی، یہ روایات تو سنا دی جاتی ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کتب تاریخ میں جتنی بھی ایسی روایات ذکر کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو غصے ہوتے تھے یا لوگوں کو بھارتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کرو، کہو، انہیں گالیاں دو، علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ میری اور آپ کی بات اور ہے،
ہم تک جو قرآن پہنچ رہا ہے، ہم تک جو حدیث پہنچ رہی ہے، ہم تک جو روایت پہنچ رہی ہے، ہم اس میں محدثین کے علم اور ان کی تحقیق پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جس روایت کو حدیث کے امام جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے دین کی وضاحت اور اپنے لیے روشنی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور جس روایت کو محدثین رد کر دیتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ٹھہرتی۔ یہ جو ہمارے دشمن ہیں، یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، یہ سارے وہ روایات سامنے لے کے آتے ہیں جن کو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ وہ روایات ضعیف ہیں، یا وہی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا گروہ تھا، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے جو ہے وہ روایات سنا دیں اور لوگ آگے بیان کرنے لگ پڑے۔ ان میں سے کوئی بھی روایت وہ صحت کی جو مقام ہے وہ تو دور کا ہے، جو احادیث میں حسن احادیث ہوتی ہیں، حسن لغیری ہوتی ہیں، روایات میں ضعیف ہوتی ہیں، وہ ان تک بھی نہیں پہنچتی، بلکہ مردود ہیں، منکر ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ اور ایک روایت جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اسی کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ پہ سب، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ سب کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مقامات علی کے نہ سنے ہوتے تو شاید میں کوئی فیصلہ کرتا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا علی کے بارے میں کہ اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے نکلتے ہیں تو اپنی چادر میں ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر اور ایک طرف حضرت حسنین کریمین کو لے کر نکلتے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہلی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مقامات ہیں، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اگر اللہ ان میں سے کوئی ایک مقام بھی میرا نصیب کر دیتا تو ساری جہان کی نعمتیں اس پہ قربان کر دیتا۔ تو علی کو یہ 3 بڑے مقامات ملے ہیں، میں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب حضرین گرامی، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جھگڑے ہیں، ان میں اگر کوئی جھگڑے کی بات آ جائے اور ان میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کا ذہن خراب کر رہی ہو تو اس کی اچھی تعویل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ اب جو ہمارے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ اس کی اچھی تعویل نہیں کر رہے، حالانکہ اچھی تعویل ممکن ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کچھ لوگوں نے ضال کا جو اصل ترجمہ ہے وہی کیا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ یہی لکھا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا یا بے دین پایا اور آپ کو ہدایت دے دی۔ لیکن امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور باقی ہمارے ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب دال کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے، دال کا ایک ہی معنی نہیں ہے، اور اس سے جب محبت کی وارفتگی بھی نکل سکتی ہے، اس سے اپنی محبت کی تلاش میں جو ہے وہ گم رفتہ جو ہے وہ بھی معنی نکل سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق تھے، کوئی بھی ایسا معنی نکل سکتا ہے دال کا۔
تو پھر اس ضال کا مطلب گمراہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے مطابق نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک لفظ کے اچھے معنی نکل سکتے ہیں تو ان اچھے معنی میں سے ایک معنی جو ہے وہ ترجمہ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اسی طریقے سے یہاں روایات جتنی بھی آئی ہیں جن میں یہ بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کو کہا کہ تم سب علی کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ سب کا لفظ، عربی زبان کو دیکھیں تو اس میں ایک لفظ ہے شتم، شتم کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گالی دینا۔ جب کوئی کہے کہ شتم فلان کہ فلان بندے نے گالی دی تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ اس نے گالی دی، لیکن سب کا جو لفظ ہے یا لعن کا لفظ جو ہے اس سے صرف گالی دینا یا صرف لعنت کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ عربی لغت کو دیکھیں تو اس سے مراد تنقیص کرنا بھی ہے، اس سے مراد تنقید کرنا بھی ہے، اس سے مراد برا بھلا کہنا بھی ہے، اور سب کا معنی گالی دینا بھی ہے۔ جب اس سے 3-4 معنی نکل سکتے ہیں تو عربی راوی جب سب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، شتم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن وقاص سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ جو اتنے لوگ شام کے بیٹھے ہیں یا یہ جو صحابہ مکہ میں آپ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ حج کے لیے مکہ گئے تھے، وہاں یہ سوال کیا تھا، تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قاتلین کو اپنی صفوں میں رکھ کر اچھا نہیں کیا، ساتھ تم یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی کو گالی کیوں نہیں دے رہے، یہ کہا کہ علی کے فیصلے پہ تنقید کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھو ہم لوگ جو ہیں وہ حق کے لیے کھڑے ہیں، امیر المومنین کے قتل کے قصاص کے لیے کھڑے ہیں، تم یہ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ صرف اتنا سوال تھا۔ سب کا لفظ جو ہے اس کا مطلب گالی دینا نہیں ہے۔ اگر سب کا لفظ کا مطلب گالی دینا ہوتا تو صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ لَهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، اے اللہ فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ، اے اللہ جو مومن بھی آذَيْتُهُ اس کو مجھ سے تکلیف پہنچی، اور سببتُهُ یا میری زبان سے اس کی تنقیص ہوئی اور اس کے دل میں تکلیف پہنچی، اور جلدتُهُ یا میں نے اسے کوڑا مارا، چھڑی ماری اور اس سے اس کو تکلیف ہوئی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 لفظ استعمال کیے، فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ، اے اللہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی میرا صحابی، آذَيْتُهُ جس کو میری زبان سے تکلیف پہنچی، اور سببتُهُ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لیے سب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر سب کا لفظ کا مطلب صرف گالی دینا ہوتا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی کو گالی دی اور وہ بھی اپنے صحابی کو گالی دی ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ صحیح حدیث ہے، سنا اس لیے رہا ہوں کہ جو شخص آپ کو کہے کہ امیر معاویہ نے سب علی کی ہے تو آپ اس کو کہہ سکو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سب کا لفظ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اگر نبی سب کے لفظ کے استعمال کے ساتھ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا تو نبی کا صحابی بھی امیر معاویہ سب کے لفظ کے استعمال کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دے سکتا۔
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ، اے اللہ جس مومن کو بھی مجھ سے تکلیف پہنچی، اور سببتُ، یا میں نے اس کی تنقیص کی اور اس کو تکلیف پہنچی، اور جلتُ، یا میں نے اس کو کوڑا مارا، چھڑی سے مارا، کسی بھی ذریعے سے اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی، فَجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً، اے اللہ اس تکلیف کو اس کے لیے کفارہ بنا دے، وَقُرْبَةً، اور اپنی قربت کا وسیلہ بنا دے، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس تکلیف کے وسیلے سے اللہ میرے اس صحابی کو اپنی قربت نصیب فرما دے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک لفظ کی اچھا معنی ممکن ہے تو پھر ہم اس سے غلط معنی ہی کیوں مراد لیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دشمنی ہوتی تو ایک دن روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہے کوئی مجھے جو میرے سامنے مجھے بتائے کہ علی کون ہے؟ تو سارے لوگ تو پریشان ہو گئے، اتنا پچھلے معاملات گزرے ہیں، جنگ گزری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات گزرے ہیں، کون کھڑا ہو جو علی کی بات کرے؟ تو حضرت درار بن دمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور آپ فرمانے لگے کہ علی وہ ہیں جنہیں دنیا اور اس کی بہاروں سے وحشت ہوتی تھی، علی وہ ہے جن کا دل رات کی تاریکی میں بہلتا تھا، کہ علی رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت میں سکون جو ہے وہ محسوس کرتے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں، ہمیشہ وہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، لباس سادہ اور موٹا استعمال کرتے تھے، کھانا سادہ ہوتا تھا، دین والوں کی عزت کرتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ درار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بندھ گئی، زاروں قطار رونے لگ گئے، اور زاروں قطار روتے روتے امیر معاویہ کی زبان سے نکلتا ہے اے درار تم سچ کہہ رہے ہو، علی ایسے ہی تھے، اے درار تم سچ کہہ رہے ہو، ایسے ہی تھے۔ پھر ایک اور بات دیکھیں کہ حضرت اگر ان لوگوں کے درمیان اختلافات اتنے ہی شدید ہوتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جب ہم اپنا ذہن استعمال کریں نا تو ہمیں یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، جس وجہ سے جو واقعات ہمیں سنا کر ہمارے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، اگر ہم اپنے ذہن کو استعمال کریں تو ہمیں ہمارا دل ہی یہ بتا دے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہارا دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کر۔ تو یہ دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ تیرا یہ قدم غلط ہے، یہ قدم صحیح ہے۔ تو اس دل سے اگر آپ پوچھیں کہ آج کا جو ملا ہے، آج کا جو دین بگاڑنے والا ہے، آج کا جو قوم کو گمراہ کرنے والا ہے، اس کو تو علی سے اتنی محبت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کا لفظ آتا ہے تو وہ اس کی تعویل نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ مجھے امیر معاویہ سے اس لیے نفرت ہے کہ اس نے علی کو گالی دی تھی۔ لیکن کیا امام حسن و حسین کو اپنے باپ سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ آج 1400 سال بعد پیار جو ہے وہ کسی کے دل میں جاگ رہا ہے، تو امام حسن 10 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رہے، امام حسین 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رہے۔ کوئی ایک دن کی کوئی ایک خطبہ امام حسن کا لا کے دکھا دو، کوئی ایک دن کی کوئی ایک بات امام حسین کی لا کے دکھا دو، انہوں نے کہا امیر معاویہ ہمارے باپ کو گالیاں نکالتا ہے۔
انہوں نے کسی صحابی سے جا کر یہ کہا ہو کہ یار سمجھاؤ امیر معاویہ کو، امیر المومنین کو برا بلا کہتا ہے. یہ کام تاریخ آپ کو نہیں بتائے گی کیونکہ ہوا ہی نہیں ہے. جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 10,000 درہم امام حسن کو بھیجتے تھے، 10,000 درہم امام حسین کو بھیجا کرتے تھے. اور وہ ان کو ٹھکراتے نہیں تھے، یہ کہہ کے منہ پہ نہیں مار دیتے تھے کہ لوٹا دو یہ ہزاروں درہم، یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہے، وہ ہمارے باپ کو گالیاں دیں اور ہم ان سے درہم لیں. یہ واقعہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے امیر معاویہ سے دشمنی تھی اہل بیت کی، وہ جھوٹ بک رہا ہے. اہل بیت اور اموی خاندان کے درمیان تو کوئی دشمنی نہیں تھی. جب امام حسن اور امیر معاویہ کی صلح ہو گئی تو سب کی صلح ہو گئی. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور بات دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہوئی، اور جن علی اکبر کے ہم شہادت کا ماتم کرتے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں. اور علی اکبر کی پیدائش ہے 43 ہجری کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 40 یا 41 ہجری کی. تو یہ جو شادی ہے یہ ہوئی ہی آپ کی شہادت کے بعد ہے یا اس عرصے میں ہوئی ہے جب علی اور امیر معاویہ کی جنگ چل رہی تھی. جب سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختلاف چل رہے تھے، یا تو شادی اس عرصے میں ہوئی ہے اور یا شادی جو ہے وہ 41 ہجری کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ 43 ہجری میں شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ جس دنیا میں سانس لیتے ہیں. اگر اس خاندانوں کے درمیان اختلافات ہوتا ہے تو امام حسین وہاں جا کے رشتہ کرتے. وہ خاندان آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے. وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت، اپنی شہرت، اپنی شان و شوکت کے لیے کوئی اختلاف کیا، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان و شوکت، اپنی خلافت اور اپنی گورنری کے لیے کوئی اختلاف کیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے اتحاد میں تھے. دونوں نے اپنی جگہ اتحاد کیا، جو معاملہ بہتر سمجھا. اور پھر روایت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہہ رہے کہ مجھے امارت کی، خلافت کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بیعت لینے نکلا ہوں، نہ انہوں نے پورے اختلاف کے سال میں بیعت لی کسی کی. اگر انہوں نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لی بھی نہیں. تو یہ بیعت نہ لینا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تسلیم کرتے تھے. یہ اختلافات نہیں تھے، یہ اپنے اپنے اتحاد کے مطابق ان صحابہ نے جو بہتر سمجھا وہ انہوں نے کیا. اور اللہ رب العزت ان دونوں کو اس پہ اجر نصیب فرمانے والے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا جنگ صفین سے واپسی پر. لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہمارے تو شہداء ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں، یہ ان کے اجساد ہیں. تو جو لوگ امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور وہ ہماری تلواروں کے نیچے آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بھی اور وہ بھی دونوں جنتی ہیں. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ کسی عالم دین نے نہیں کہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فیصلہ ہے. آپ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا اپنے اتحاد سے کیا، اپنے رائے سے کیا، وہ بھی حق پہ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دشمنوں نے جو ہے وہ آگ لگا دی، معاملات بگڑ گئے، لیکن ان لوگوں نے آپس میں صلح کر لی. جب وہ آپس میں صلح کر بیٹھے تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ہر صحابی کی عزت کریں،
اور اس کے بارے میں اچھا سوچیں۔ جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، دیکھو یہ کیا ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقیدت اور اپنی محبت اس صحابی سے ختم کریں یا ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں، بہتر عمل یہی ہے کہ اپنے اہل سنت کے عالم سے کوئی سوال کر لیں اور اس صحابی کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہمیشہ ہر صحابی کی عزت و تکریم اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، ان کے ساتھ محبت رکھیں گے، اللہ کریم اس دنیا کو بھی آپ کے لیے باعث برکت رکھیں گے، آخرت میں بھی اپنی رضا آپ کا نصیب فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔